نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ و سن رہے ہیں ہمارا ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام بیماریوں کو، الجھنوں کو، تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق کی حلال کاروبار اور ملازمت میں برکتیں، وسعتیں اور ترقیاں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے احباب حضرات یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ جب رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق میں کمی اور پیشی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو ایک جادوگر اپنے جادو کے ذریعے، سحر اور شیطانی اثرات کے ذریعے کسی کا رزق، کاروبار اور دکانداری کیسے بند کر دیتے ہیں، کیسے روک لیتے ہیں، جس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ وہ دکانداری، وہ دکان، کاروبار بجائے بڑھنے کے کم ہو جاتا ہے، بس اوقات بالکل بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے، یہ اثرات کیسے ہوتے ہیں؟ تو میں آج آپ کو کاروباری بندش اور رزق کی کمی کے حوالے سے بہت ہی اہم عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ تو سامعین و ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ہمارا ہیپی لائف چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں، تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، تمام مخلوقات کو جو رزق دینے والی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کو رزق دیتے ہیں۔ ایسے ہی یہی معاملہ انسانوں کے ساتھ بھی ہے، کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے، کسی کو بالکل تھوڑا ملتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی درمیان میں ہوتا ہے۔ تو یہ رزق کا معاملہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک جادوگر جادو کے ذریعے، عمل، سحر اور شیطانی اثرات کے ذریعے کسی کا کاروبار، دکانداری اور رزق کیسے بند کر دیتے ہیں، کیسے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے؟ تو سامعین و ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جادو کا معنی ہوتا ہے بدل دینا۔ کسی بھی چیز کو، اس کی حیت کو، ماہیت کو، حقیقت کو تبدیل کر کے پیش کر دینا، یہی جادو کہلاتا ہے۔ اب جادوگر اپنے جادو کے ذریعے شیطانی اثرات، سحر اور شیطانی کلمات کے ذریعے خیالات، نظریات اور نظر کو اور ماہیت کو چینج کر دیتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے زید کی دکان کو بند کرنا ہے، اس کی دکانداری کو کم کرنی ہے، اس کے رزق کے حلال میں کمی کرنی ہے، اس کا جو چلتا، ترقی کرتا ہوا، پھلتا اور پھولتا ہوا جو کاروبار ہے اس کو ٹھپ کرنا ہے۔ تو جادوگر کیا کرتا ہے؟ اپنے جادو کے ذریعے، سحر کے ذریعے اور شیطانی اثرات کے ذریعے لوگوں کے خیالات، نظریات کو چینج کر دیتا ہے۔ کوئی بھی شخص، میں یا آپ زید کی دکان کی طرف جاتے ہیں، وہاں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں چیزیں پسند ہی نہیں آتی، ہمیں وہ چیزیں بوسیدہ لگتی ہیں، ہمیں وہ چیزیں پرانی لگتی ہیں، ہمیں وہ چیزیں اس معیار پر نہیں لگتی جو چیز ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ اب جادوگر نے کیا کیا؟ اپنے جادو اور سحر کے ذریعے اور شیطانی اثرات کے ذریعے ان چیزوں کی ماہیت اور حقیقت کو چینج کر دیا اور ہمارے خیالات کو چینج کر دیا۔ اب جادوگر اپنے جادو اور شیطانی اثرات کے ذریعے اس دکان کے اوپر ایک اثرات ڈال دیتے ہیں کہ وہاں جو بھی آتا ہے اس کے خیالات، اس کے نظریات چینج ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں اس کی مثال مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ حقیقت میں جو جادوگروں نے پیش کی تھی وہ رسیاں تھیں، قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ رسیاں تھیں، لیکن وہاں جتنے بھی حاضرین تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی لوگ تھے، ان کے خیالات اور ان کی جو نظر تھی اس کو چینج کر دیا تھا،
اور ان رسیوں کی حقیقت اور ماہیت کو جادوگروں نے اپنے منتر اور شیطانی اثرات کے ذریعے چینج کر دیا تھا۔ وہ لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے، حالانکہ حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے۔ بالکل بعینی ہی جادوگر اپنے جادو اور شیطانی اثرات کے ذریعے دکان، مکان، کاروبار میں بھی یہی کچھ کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت اور ماہیت کو چینج کر دیتے ہیں، اور جو وہاں آتا ہے اس کے خیالات اور نظریات کو چینج کر دیتے ہیں۔ ان کو وہ چیز پسند نہیں آتی، ان کو وہ چیز معیاری نہیں لگتی، ان کو وہاں سے کوئی چیز خریدنے کو دل نہیں کرتا، من نہیں کرتا۔ لہٰذا جب سارا دن جو بھی گاہک آتا ہے، جو بھی بندہ خریدنے کے لیے آتا ہے، جب وہ وہاں سے چیز نہیں خرید پاتا، اس کو معیاری نہیں لگتی، تو دکانداری بجائے ترقی کرنے کے اور بڑھنے کے اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کرتے 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 وہ کاروبار بالکل ٹھپ ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ دکان فار سیل کے چھوٹے چھوٹے کتبے لگا دیتے ہیں اور اپنے چلتے ہوئے کاروبار کو بیچ دیتے ہیں۔ جادوگر اپنے سحر اور شیطانی اثرات کے ذریعے یہ کرتے ہیں۔ اب اس کا شافی اور قرآن مجید سے بہترین قسم کا حل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ خود پڑھیں اور ان ٹھگوں کے پاس، جیلی عاملوں کے پاس جائے بغیر آپ خود عمل کریں۔ وہ کارگر بھی ہوگا، مؤثر بھی ہوگا، باکمال شاندار بھی ہوگا، اور دنوں کے حساب سے آپ کی دکانداری میں ترقیاں اور آپ کے کام میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ آپ کے کام میں وہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پڑھائی کرنی ہے، کم از کم 7 دن پڑھائی کرنی ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ 7 دن تک مسلسل اس دکان مکان میں اذان دینی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ جتنے کونے ہیں ہر کونے میں اذان دیں، ورنہ 7 دن تک اونچی آواز سے اذان دینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں اذان ہوتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور وہاں تک بھاگتے رہتے ہیں جہاں تک اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، آخری 3 قل هو اللہ احد، سورہ فلق، سورہ ناس 7 مرتبہ، اور سورہ مومنون اس کی آیت نمبر 97 98 یعنی 97 اور 98۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، یہ آیات ہیں۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، یہ 2 آیات 7 مرتبہ دوبارہ سن لیں۔ سورہ مومنون پارہ نمبر 18 آیت نمبر 97 98 97 98 7 مرتبہ، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی اور تینوں کلو شریف، یہ سب 7 مرتبہ پڑھیں اور پانی پر پھونک دیں، دکان میں بھی پھونک ماریں، اور اس پانی کو فرش کے علاوہ چونکہ وہاں پاؤں لگتے ہیں پوری دکان میں اسپرے کے ذریعے چھڑک دیں، اور صبح بھی چھڑکیں اور عصر کے بعد بھی اس کام کو کیا کریں۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز ہے سورہ بقرہ کی تلاوت، چونکہ سورہ بقرہ لمبی سورت ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی اور لمبی سورت ہے، تو بہتر یہ ہے کہ خود پڑھیں۔ آپ کے پاس ظاہر بات ہے آپ دکانداری چلائیں گے یا سارے دن تلاوت کرتے رہیں گے، تو سورہ بقرہ کی تلاوت موبائل پر یا ریکارڈنگ جو چھوٹے چھوٹے ریکارڈر ہوتے ہیں اس میں ڈال کے پورا دن سورہ بقرہ کی تلاوت لگاتے رہیں، تاکہ پوری دکان میں ہلکی ہلکی اس کی آواز گونجتی رہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ٹھپ بند اور گرا ہوا کاروبار دنوں میں اللہ تعالیٰ اسے ترقیاں دیں گے، عروج دیں گے، آپ کو دکان بیچنی نہیں پڑے گی، آپ کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ تھا بند کاروبار، رزق میں بندش، کاروبار میں بندش، اور اس کا قرآن مجید سے حل اور توڑ۔ امید ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ پسند کریں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک، ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے، اور ہمارے اس پیغام کو صدقہ جاریہ اور خدمت خلق کی نیت سے
اپنے واٹس ایپ گروپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجیے۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے، نماز اور دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ حافظ۔